والوں کی جو زندگی ہوتی ہے بڑے مزے کی زندگی ہوتی ہے، قابل رشک حالت ہوتی ہے اللہ والوں کی، قابل رشک، مزے مزے میں ہوتے ہیں۔ بھوپال میں ایک بزرگ رہتے تھے مولانا یعقوب مجددی، جن کی مجلس میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور ان کے ملفوظات لکھتے۔ مولانا یعقوب مجددی بھوپال میں رہتے تھے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آیا، ان کی موت کا وقت قریب آیا، جمعہ کا دن تھا، غسل کیا، خوشبو لگائی، صاف ستھرا لباس زیب تن کیا۔ مریدین نے کہا حضرت آج کہیں سفر پہ جانا ہے؟ فرمایا ہاں سفر پہ جانا ہے آج۔ صبح کے وقت ایسے کیا آپ نے، دن گزر گیا، ابتدائی وقت گزرا، لیکن آپ نہیں گئے۔ جمعہ کا جب وقت آیا تو اس سے ذرا پہلے تکیہ منگایا، فرمایا تکیہ لے آؤ، تکیہ رکھا، پھر اس پہ لیٹے، دائیں کروٹ پر لیٹے اور لیٹ گئے، کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے۔ خادموں کو بعد میں پتہ چلا کہ حضرت نے جو فرمایا نا سفر پہ جانے کا، آج سفر پہ جانا ہے، تو یہ سفر آخرت تھا۔ اتنی آسانی سے موت، اتنی آسانی سے۔ مکھن سے جس طرح بال کو نکالا جاتا ہے نا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید تکلیف ہوتی ہوگی مکھن کو، یا تکلف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں کی روحیں ایسے نکلتی ہیں، ورنہ تو اللہ اکبر، بندہ ایڑیاں رگڑ 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 گرگڑ اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بھیانک اس کی موت ہوتی ہے، کتنی بھیانک انداز سے مرتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ میرے دوستو، اللہ والوں کی زندگی بھی قابل رشک ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی جو موت ہوتی ہے وہ بھی قابل رشک ہوتی ہے۔